أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. اب تک کی جو ہماری گفتگو پچھلی 9 نشستوں میں رہی ہے، اس میں ایک بنیادی کوشش ہماری یہ رہی کہ ہم دین الہی کو ایک نظام کے اندر اور ایک نظام کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس الہی دین کے سمجھنے کے لیے ایک اہم ہمارے سامنے جو پہلو ہے وہ الہی نمائندوں کے اقدامات اور الہی نمائندوں کی تاریخ کے بارے میں ہے کہ اس تاریخ کو ہمیں الہی زاویے اور دید سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جس قدر ہماری نگاہ الہی تعلیمات اور ان تعلیمات کو لانے والی ذوات مبارکہ یعنی انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے جس قدر ایک منظم نگاہ ہمارے سامنے آئے گی، اس قدر انسان کا دین کے اوپر ایمان اور اس ایمان کے نتیجے میں انسان کے اندر ایجاد ہونے والی حرکت ان اہداف کی طرف جن اہداف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا، ارسال رسول کیا، اتنا ہی انسان کے لیے یہ چیز آسان ہوگی۔ تمام انبیاء علیہم السلام گرچہ زمانے کے اعتبار سے مختلف عرصوں کے اندر آئے، لیکن ہر نبی اپنے زمانے کے اندر ایک بنیادی ہدف اور مقصد جس کے ایجاد کرنے کی کوشش ہر نبی نے اپنے زمانے کے اندر کی، وہ قرآن کی زبانی سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا اس کو کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے ارسال رسول کا جو کام کیا اور انہیں جو واضح اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ انسان کی ہدایت کا دے کر بھیجا، اس واضح نقشے کا مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے درمیان قسط اور عدالت جو ہے اس کا قیام کیا جا سکے۔ بس یہاں پر ہم اگر دیکھیں کہ تمام الہی انبیاء جس مقصد کی خاطر تمام طرح کی صعوبتیں اور مشکلیں انہوں نے برداشت کیں، وہ انسانی سماج کے اندر قسط اور عدل کا قیام ہے۔ یہاں قسط سے مراد قرآنی معنی کے اندر قسط ہے۔ یہاں قسط وہ جو ہم جس معنی میں مراد لیتے ہیں عام طور پر کہ کتنی قسطیں باقی ہیں یا اقساط، یہاں وہ معنی نہیں ہے۔ یہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز اس وقت اپنی حقیقی حیثیت حاصل کر سکتی ہے جب اس چیز کی نسبت کوئی ایسا اثر رونما ہو کہ جس اثر کا کوئی تعلق انسانی زندگی کے ساتھ بن رہا ہو۔ آج آپ دیکھیں، بالخصوص آج کے زمانے میں اس بحث کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کئی چیزیں ضرورتوں کی جگہ اختیار کر چکی ہیں، ضرورت بن چکی ہیں، یعنی ایسی حالت اختیار کر چکی ہیں کہ اب ان کے بغیر ہماری زندگی ناقص ہے، ایسی فضا بنا دی گئی ہے۔ ایک نفسیاتی جائزہ لیتے ہیں کہ انسان کب کسی چیز کی نسبت بڑھتا ہے، اس کی نسبت احساس ضرورت کرتا ہے، کب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے اندر ایک بڑا پہلو جو ہے اس کی تاثیر کا ہے کہ اس کے ہونے کا کیا نتیجہ ہے اور اس کے نہ ہونے کے باعث کیا نقصان ہوگا۔ یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے۔ دیکھیں، دین انسان کے لیے یا الہی نقشہ کیوں انسان کے لیے ضروری ہے، کیوں انسان
اس الہی نقشے کی طرف آئیں۔ کیوں انسانوں کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے، فقط عقل انسان کافی نہیں ہے۔ اس تمام کے لیے بالآخر کچھ ایسا تو سامنے ہو کہ جس کو دیکھ کر انسان یہ کہے کہ ہاں مجھے اس کی ضرورت ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں توحید، جو ہمارے اعتقادات کی اصلی روح اور بنیاد ہے، اور اسی سے ہی پھر اگلے تمام اعتقادات یہیں سے پھوٹتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ توحید کا انسانی حیات کے اندر کہاں پہ اثر ہے۔ توحید اب ایک پہلو سے لیں، ایک پروڈکٹ مثال کے طور پر، ایک محصول ہے، ایک پروڈکٹ ہے، خوب ہم نے اس کی نسبت ضرورت ایجاد کرنی ہے، ضرورت اس سطح کی کہ اس کا ہونا ہمارے لیے ناگزیر ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہماری زندگی میں ایک ناقابل جبران نقص پایا جا رہا ہے۔ اس احساس تک کب پہنچیں گے؟ جب ظاہر ہے توحید کا اثر پتہ چلے کہ توحید ہوگی تو کیا ہوگا، توحید کے نتیجے میں کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو تمام انبیاء کے جو اللہ تعالیٰ نے ماموریت، جو ٹاسک ان کو دیا، تمام عرصوں کے اندر انبیاء نے جو ایک اہم کام کیا، دین کو بشر کی زندگی کے عملی میدان کے اندر دین کے اثرات کو دکھانا ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ آج ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد جو دین گریز ہے یا دین سے دور بھاگتی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ دین کے نام پر دینداروں کا رویہ اور اخلاق۔ ظاہر ہے وہ جس چیز کو عمل میں دیکھ رہے ہیں، ہر بندہ تو نہیں آ کے فلسفی پیچیدہ بحثیں کرے گا اور اس کو عقلی دلائل سے آ کے سمجھنے کی لمبی چوڑی کوشش کرے، یہی جو عمل میں دیکھ رہے ہیں اسی سے ہی وہ ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ الہی تعلیمات کا جو ایک بنیادی سماجی طور پر ایک اثر ہے، اور وہاں پر جتنا قوی انداز میں یہ جلوہ گر ہوگا دین، اتنا زیادہ انسان کا اس تعلیمات کے اوپر ایمان بڑھے گا۔ لہذا توحید کو اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر عمل میں جلوہ گر کرنا چاہتا ہے، توحید کا اثر اس بشر کی زندگی پہ دکھانا چاہتا ہے، تو اس کا ایک بڑا میدان کہ جہاں پر توحید عملی طور پہ نظر آئے، وہ انسانی سماج کا یہ مشترکہ میدان ہے کہ جس کی خاطر آپ دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے مختلف زمانوں کے اندر جو کوشش کی ہے۔ اگر ہم ایک مشترکہ ٹاسک کی بات کریں کہ کیا چیز پیش نظر تھی ان کے، تو اس کو قرآن مجید نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، اقامہ قسط و عدل کا قیام جو ہے، یہ وہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ اس اقامہ قسط کے نتیجے میں ہر چیز اپنی جگہ پکڑے گی، اور جب ہر چیز مرتب ہو جائے گی اپنے مقام کے اوپر، تو توحید کے نتیجے میں بشر کی زندگی کے اندر جو زیبائی ایجاد ہونی ہے، جو خوبصورتی ایجاد ہونی ہے، جو حسن ایجاد ہونا ہے، اس کو دیکھا جا سکے گا۔ آج ہماری دینداریوں میں ایک بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہماری دینداریوں میں عمل میں وہ دین کی جو زیبائی ہے، دین کا جو حسن ہے، وہ انسان نہیں دیکھ سکتے دیگر، اور اسی وجہ سے ایک بڑی تعداد دین گریز ہو جاتی ہے۔ کہتی ہے کہ خوب اگر نماز تہجد اتنی ہی اثر گزار تھی، اگر نماز تہجد جو خلوت کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر اس کا واقعاً کو اثر ہے نماز کا، تو خوب اس بندے کے اخلاق پہ بھی اثر پڑتا، اس بندے کے معاملات پہ بھی اثر پڑتا، بلاخر اس کے جو سماجی چیزیں ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑتا، جھوٹ نہ بولتا، دھوکہ نہ دیتا، کینہ اور بغض اس کے وجود میں بھرا ہوا نہ ہوتا، بہن کا حق کھا کے نہ بیٹھا ہوتا، بھائی کی زمین دبوچ کے نہ بیٹھا ہوتا، پتہ بھی ہے کہ نہ حق پہ ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے گھسیٹا ہوا ہے رشتہ داروں کو کورٹ کے چکر لگوانے میں، جبکہ ادھر آپ دیکھیں تو بظاہر دیندار ہے۔ لہٰذا یہاں پر دین اور الہی تعلیمات جو ہے اس کی ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی میدان کے اندر وہ اپنا اثر دکھا پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان اس نقشے کے قریب ہو، تو اس کے قریب ہونے کے لیے ایک جو پہلو ہے وہ یہی ہے کہ اس دین کے اثر کو دیکھے،
اور اس دین کا سب سے بڑا اثر معاشرتی میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اقامہ قسط قرار دیا ہے۔ یہاں پر قسط و عدل کا جو نظام ہے اس کا قیام ہے۔ قسط و عدل میں ہونا کیا ہے؟ در حقیقت ہر چیز نے اپنی جگہ پر جانا ہے، ہر چیز نے، انسان سے لے کر اس کائنات کی دیگر آپ چیزوں کو دیکھیں جو آج نظام ظلم کے نتیجے میں آج ہر چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اگر میں آپ کے سامنے انسان کے مانوی پہلوؤں کی اگر بات نہ کروں ابتدا میں مثال کے طور پر، تو آپ دیکھیں اس وقت مثلا نیچر جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں، نیچر جس کو ہم طبیعت کہتے ہیں، اس وقت آپ بتائیں ایگریکلچر کے اندر، ہماری خوراکوں کے اندر اور ہمارے رہن سہن کی چیزوں کے اندر اس وقت جو طبیعت یعنی نیچر کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، آپ دیکھیں ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے۔ انسان نے سپیڈ، سرعت، تیزی کہ ان سب چیزوں کو قرار دیا ہے ویلفیئر کے لیے۔ آیا واقعاً اس اتنی سپیڈ جو آج ہم نیچر کے اوپر ظلم کر کے کئی چیزوں میں ابھی آپ دیکھتے ہیں ایک نہایتی غیر طبیعی ایک ان نیچرل پروسیس سے گزار کر جو چیزیں اس وقت انسانی زندگی کے اندر ضروریات کے نام پہ اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے نام پہ دی جا رہی ہیں، واقعاً ان کے نتیجے میں ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں ابھی آپ کی خدمت میں، روزمرہ زندگی کی چیزیں آپ بتائیں، یہ جو ابھی مثال کے طور پہ ابھی ہماری خوراک کے اندر مرغی اور مرغ کا جو گوشت ہے اور گوشت سے متعلقہ جو جتنی بھی مختلف چیزیں ہیں، ابھی آپ بتائیں آیا واقعاً اس وقت نیچرل طریقے سے یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں؟ نیچرل گروتھ ہے ان چیزوں کی اور بعد میں استعمال ہو رہی ہیں؟ انسان کس چیز کی سپیڈ کے پیچھے ہے؟ شیطان نے، قرآن نے کہا تھا کہ شیطان جو ہے تمہاری ہر سو نسل پہ ہاتھ رکھے گا، تمہاری ہر بنیادی ضرورت پہ ہاتھ رکھے گا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ نیچر پہ جو ظلم ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں زمینیں جو ایک نیچرل پروسیس کے تحت مختلف قسم کی فصلیں دیتی تھی، ابھی انسان نے ٹیکنالوجی کہ جس کے پیچھے آئیڈیالوجی الہی نہیں ہے، جس کے پیچھے نظریہ الہی نہیں ہے، جس کے پیچھے ہدف اور مقصد الہی نہیں ہے، انسان کے لیے جس چیز کو اس انداز میں ڈیزائن کیا ہے، آپ بتائیں اس کے نتیجے میں دن بدن یہ چیزیں اپنی جگہ پہ آ رہی ہیں یا دن بدن اپنی جگہ کھو رہی ہیں؟ ایک نیچرل انوائرمنٹ کو دیکھ لیں آپ، ابھی آپ دیکھ لیں مثلا اسلامی تہذیب اور تمدن میں جو معماری ہے، جو نظام تعمیر ہے، اس کے اندر ایک اہم چیز خود آبادی اور اس کے حوالے سے جو ہے باغوں کا کثرت کے ساتھ لگانا ہے، باغ لگانا ہے۔ اسلامی کلچر کے اندر، اسلامی تہذیب کے اندر پارک کی کوئی جگہ نہیں ہے، ذہن میں رکھیں، اسلامی تہذیب میں پارک نہیں ہے۔ اسلامی تہذیب کے اندر قدرتی فضا کے اندر باغ ہے، پارک نہیں ہے۔ پارک کس کلچر کی ضرورت بنا ہے؟ غور کریں، ابھی میں وہ مثال پہ رہیے گا کہ کس زاویے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ ہماری بات اس زاویے سے چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے اس کائنات کا، وہ ایک طبیعی نظام ہے، اور اس طبیعی نظام کے اندر گرچہ شیطان نے ابتدا سے لے کے اب اور آگے تک جو کام کرنا ہے، اس کائنات کے اندر عدل کو ایجاد نہیں ہونے دینا۔ عدل کا تعلق فقط انسانی چار معاملات سے نہیں ہے، اس کائنات کے اندر عدل کا نظام ہے۔ اس کائنات کے اندر فقط انسان تو نہیں ہے، انسان کا ماحولیات کا نظام، انسان کا صفائی ستھرائی کا نظام، انسان کی صحت اور سلامتی کا نظام، یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کے اندر عدل اور قسط کی ضرورت ہے کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ چلی جائے۔ میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے جن مثالوں سے آغاز کیا ہے، یہ ہماری مادی زندگی کی روزمرہ کی مثالیں ہیں۔ دیکھ لیں آپ، آیا یہ نیچرل ہے ساری چیزیں؟ آیا ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر ہے؟ بالآخر جب اللہ نے اس کائنات کے اندر گروتھ کا ایک نیچرل پروسیس رکھا ہے کہ اس سے انسان اس چیز نے گزرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں شیطان نے جب ہماری بنیادی ضرورتوں پہ ہاتھ رکھا، اس وقت آپ دیکھ لیں کیا حالت بنا دی ہے۔ آیا واقعاً اس وقت جو ہمارے پاس جس چیز کو مارکیٹ کہتے ہیں یا جس چیز کو ہم بازار کہتے ہیں، آیا واقعاً اس وقت بازار جن چیزوں سے بھرا ہوا ہے یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں؟ آیا واقعاً اس وقت جو کچھ انسانی زندگی کے اسباب اور وسائل کے نام پر ایجاد کیا گیا ہے،
واقعاً انسانی ضرورت ہے، اور ہماری توقع یہ ہے کہ جب امام زمانہ آ جائیں گے تو انہی چیزوں کو اور سپیڈ دیں گے۔ ابھی جو ہمارے دنوں میں تصویر ہے ایسے ہوگا۔ ابھی آپ دیکھیں مثال کے طور پہ ٹیکنالوجی میں اب کمیونیکیشن کے کتنے وسائل ایجاد ہو گئے ہیں، رابطوں کے کتنے وسائل ایجاد ہو گئے ہیں، لیکن رابطوں کے وسائل کے ایجاد ہونے نے رابطوں کو نہیں مزید مستحکم کر دیا۔ غور کریں، ابھی آپ وسائل نے نہیں آ کے انسانی رابطوں کو مزید مستحکم کیا۔ ابھی آپ دیکھ لیں مثلا اس وقت اگر آپ دنیا کے ممالک کو تقسیم کریں، وہی استعماری تقسیم کے حساب سے ہی صحیح، استعماری تقسیم کے حساب سے کیا کہ ڈیولپمنٹ کنٹریز، انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز، اور اس کے بعد تھرڈ ورلڈ، کہ جس کو جو ہے وہ کسی کھاتے میں شمار نہیں کرتے، یعنی ترقی یافتہ ممالک، یہ جو انگلو سیکسن کنٹریز ہے اس وقت، انگلو سیکسن، کہ جس میں سب سے زیادہ پیک پہ ہمارے پاس اس وقت جو ممالک ہیں اس کے اندر امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے، یہ اور کینیڈا، جن کو 5 آئیز بھی کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 5 ملک اس وقت جتنی ٹیکنالوجی ہے بشر کے پاس زمین کے اوپر، اس ٹیکنالوجی کے مرکز اس وقت یہ 5 ملک ہیں، 5 آئیز۔ جا کے بعد میں اس کو ابھی سرچ نہ کیجئے گا، بعد میں ٹائم نکال کے ساتھ ساتھ ہی دونوں کام نہ کیجئے گا، جا کے سرچ کریں انہی ممالک کے اندر اس وقت حالت کیا ہے انسانی سماج کی روابط کے اندر۔ حالانکہ لیٹسٹ ترین آخری کوئی بھی روابط کے حوالے سے جو مختلف قسم کی ٹیکنالوجی ہے وہ انہی ممالک کے پاس ہے، یہی پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے، اور اس کو ایک مارکیٹ بناتے ہیں۔ پہلے ایک پروپوگیشن ہوتی ہے، مارکیٹ بنتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ ایجاد ہوتی ہے، اور اس کے حساب سے پھر جو ہے وہ چیز پھیلائی جاتی ہے۔ آیا اس وقت واقعاً مصرف کے میدان میں، یا جو ہم اس ٹائم صارف بنے ہوئے ہیں، کنزیومرز بنے ہوئے ہیں، اور جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، آیا اس میں ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے نظام کے اندر الہی سنتوں کی تکمیل کے میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ڈیزائن اس طرح سے کیا ہے کہ اس کو الہی سنتوں میں سے ایک مرحلے کی ضرورت ہے جس کو ظہور کہا گیا ہے۔ ظہور الہی اسلامی تاریخ کا ایک مرحلہ ہے کہ جس مرحلے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس نظام ہستی کو جس انداز میں ڈیزائن کیا ہے اس کی جامع، کامل اور مثالی تصویر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ لہٰذا انبیاء نے جتنی اپنے زمانوں کے اندر کوششیں کی ہیں وہ در حقیقت انسان کو، رہبر معظم کی تعبیر کے مطابق کہ ظہور کا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ در حقیقت انسان کو گلی کوچے اور گوشو کنار سے نکال کر انسان کو سعادت اور کمال کی اصلی شاہراہ پہ لے کے آنا ہے۔ ظہور اصلی شاہراہ ہے، ظہور میں پھر ادھر ادھر کے راستے نہیں ہیں۔ اس لیے انبیاء نے جہاں پر، غور کریں، جہاں پر انبیاء نے اتنی محنتیں کی کہ انسان کو ہر نبی نے کوشش کی کہ اپنے عصر کے اندر رشد کا ایک اگلا مرحلہ طے کروائے۔ یہ طے کرتے کرتے ختمی مرتبہ تک یہ سلسلہ آتا ہے، اور ایک جامع پورا منصوبہ اور نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تا قیامت کے لیے مشخص ہوتا ہے، اور اس کے بعد تحریک انبیاء تبدیل ہوتی ہے تحریک امامت کے اندر، یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا آتا ہے۔ اور جہاں پر ائمہ نے، انبیاء نے اپنے زمانوں کے اندر یہ کوششیں کی، وہیں پر ایک حسرت، ایک آرزو جو تمام انبیاء کے اندر تھی، اور اسی طریقے سے تمام ائمہ علیہ السلام کے اندر امام عصر سے پہلے رہی ہے، سب کے دلوں کے اندر یہ آرزو رہی کہ خدایا ہمیں وہ زمانہ دکھا، ہمیں وہ عصر دکھا جس عصر کے اندر اس زمین کے اوپر توحید جلوہ گر ہوگی، انسان کے سامنے کسی طرح کی کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہے گی، کہ جب انسان جو ہے اس حقیقی جو عبودیت کا جو سفر ہے انسان کا، اس کو سعادت کے سفر کو طے کر پائے گا۔ خوب اس کے طے کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کا نام ہے اقامہ قسط و عدل کا قیام ہے، اور اس قسط و عدل کے قیام کے لیے توحیدی حکومت اور توحیدی حاکمیت کی ضرورت ہے، کیونکہ حق کا قیام
عدل و قسط کا قیام بغیر الہی حاکمیت کے ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں سے ہم ایک اور نقطہ بھی اٹھا سکتے ہیں، وہ کیا کہ فلسفہ حاکمیت کیا ہے؟ کیوں حکومت چاہیے؟ آیا حکومت قدرت کے لیے چاہیے؟ حکومت کا فلسفہ کیا ہے دین کے اندر؟ ایک بنیادی فلسفہ جو دین کے اندر اسلامی حکومت کے قیام کا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی سماج کے اندر قسط و عدل کا قیام ہو سکے۔ یہ قسط و عدل فقط انسان کے مالی معاملات یا چار مسائل نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک امام نے آنا ہے الہی اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر، جس نے آ کے ظہور کرنا ہے، اس نے آ کر کیا کرنا ہے کہ اس توحیدی نظام کو اس کائنات کے اندر عملی کرنا ہے۔ اس توحیدی نظام کے قیام کے لیے اسے حاکمیت کی ضرورت ہے، اور اس حاکمیت تک پہنچنے کے لیے اس کو وہ بحث جو ہم نے پچھلی 2-3 نشستوں میں کی، ایک ناصر امت کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے یہ کام ہوگا۔ بس یہاں ایک اور اہم نقطے کی طرف جو ہمیں توجہ جانی چاہیے کہ اقام یہ قسط کا الہی حاکمیت کے قیام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا اسلام کے فکری نظام کے بارے میں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھیں، یہاں ایک بحث اس پہلو سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دینی حکومت کے قیام کا کیا تعلق ہے انسانی سماج کے اندر قسط و عدل کے قیام سے۔ یہ قسط و عدل کا قیام ہے کہ اب ہر چیز اپنی جگہ کے اوپر آئے گی۔ ظہور در حقیقت وہ مرحلہ ہے الہی نظام کے اندر کہ جس وقت انسانوں کے سامنے بیرونی جتنے بھی خطرے ہیں یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ جب ظہور ہوگا تو اس وقت شیطان جو ہے، شیطان کے تمام منصوبوں پہ پانی پھر جائے گا۔ ابھی جو اصلی ترین جنگ ہے، جو زیادہ مشکل ترین عرصہ ہے، وہ یہ غیبت کا زمانہ ہے۔ یہ غیبت کا زمانہ ہے، امتحان سارا سخت اس مرحلے کے اندر ہے۔ اگر ہم اس مرحلے کے اندر ثبات قدم ایمان کے حوالے سے اگر خود کو تیار کر لیتے ہیں تو اس مرحلے تک پہنچنے کے نتیجے میں اب یہ بہت ساری رکاوٹیں جو ہیں انسانوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گی۔ شیطان، جیسا کہ روایات کے اندر اس انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ مسجد کوفہ کے اندر امام جب آئیں گے تو وہاں پر یہ شیطان آئے گا اور نہایت ندامت کی حالت میں، نہایت اس وقت جسے کہتے ہیں ایک مغلوب حالت کے اندر وہاں جب پیش ہوگا تو اس وقت امام جو ہے، جیسا کہ روایات کے اندر یہ تعبیریں ہیں کہ امام اس کو سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور اس کے بعد اس کو وہاں پر فنار کریں گے۔ یعنی یہ تعبیر کیا بتا رہی ہے؟ یہ تعبیر اس پہلو کو بیان کر رہی ہے کہ جب امام آئیں گے، ظہور ہو جائے گا، اس وقت یہ معاشرہ اتنا رشد کر چکا ہوگا کہ اب ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے بنیادی ایک ایسا معاشرہ تیار ہو چکا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں آج تک بشر جس اغوا کا شکار رہا ہے، پتہ ہے نا، قرآن مجید نے حق اور باطل کے جو طریقہ کار ہے انسانوں کو اپنے قریب کرنے کا، اس کو قرآن نے دو اعتبار سے بیان کیا ہے۔ حق کی نسبت بیان کیا ہے ارشاد، کہ جس کو قرآن نے، آپ آیت الکرسی سے متعلقہ جو آیتیں ہیں اس کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ قد تبین الرشد من الغی۔ ایک طرف رشد ہے اور ارشاد ہے، ایک طرف غی اور اغوا ہے۔ اغوا، یہ دو قرآنی جو اصطلاحات ہیں، اس کو وہی حق و باطل کی جو نبرد ہے اس کے اندر آپ دیکھیں۔ حق کا کام کیا ہے انسانوں کے اندر؟ یہ جو ہم تبلیغ کرتے ہیں، یہ جو ہم لوگوں کو تقریر کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، درس کے ذریعے سے جو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، اس کے اندر ایک اصلی چیز جو ہونی چاہیے ایک دینی کام کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آیا یہ چیزیں انسان کو رشد دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی۔ ایک پیمانہ ہمارے تمام دینی کاموں کا، بالخصوص دینی تعلیمی کام جتنے بھی ہیں، وہ کسی بھی نام سے ہوں، اس کا کوئی بھی فارمیٹ آپ کہہ لیں، مثلا آپ کہہ لیں مجلس، درس، لیکچر، پروگرام، کچھ بھی رکھ لیں آپ، اس کی ایک اہم ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آیا ان تعلیمات کے نتیجے میں
مخاطبین کے اندر رشد ایجاد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ایک مرحلہ اوپر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، ایک گمراہی جھٹک رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ایک نیا دریچہ معرفت کا کھل رہا ہے یا نہیں کھل رہا. یہ ہو گیا ادھر رشد، اور اس رشد کے لیے ارشاد، یعنی اب ادھر لے کے آنا ہے. اور دوسری طرف کیا ہے، شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کا نظام کیا کرتا ہے، شیطان کے نظام کے پاس جو چیز ہے اپنے اس محاذ کفر کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو قرآن مجید نے غی قرار دیا ہے، اور جو پروسیس ہے پورے کا پورا اس کو اغوا قرار دیا ہے. شیطان اغوا کرتا ہے. ظہور کے زمانے کے اندر کیا ہوگا، ظہور کے زمانے کے اندر رشد کے دریچے کھل جائیں گے، کیونکہ زمین کے اوپر اس وقت اقامہ قسط ہو چکا ہوگا. اس اقامہ قسط کے نتیجے میں اب انسانوں نے رشد کرنا ہے. اب انسانوں کے سامنے بہت ساری ہرڈلز، بہت ساری رکاوٹیں جو انسانوں کے سامنے تھیں اب وہ ہٹ چکی ہونی ہیں. لیکن سوال آیا یہ سارے کا سارا یکدم ہونا ہے، خود ہی خود ہونا ہے؟ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ایسے کرنا ہوتا تو امام زمانہ کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس معنی میں امام رہتے اور اسی درمیان میں اللہ تعالیٰ خود کچھ کر دیتا. ایسا نہ، انسانی کاروان، غور کریں، انسانی کاروان جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ظہور تک آنے کے لیے انسانی کاروان اب جو مختلف قسم کے حبوطوں میں لگا ہوا پھنسا ہوا تھا، وہ جس حبوط کی ہم نے پہلی نشستوں میں بات کی، اب یہ انسان کیا ہو رہا ہے، ان پستیوں سے، ان منیتوں سے، ان انانیتوں سے نکل کر اب یہ انسان سعادت کی اصلی شاہراہ کی طرف آ رہا ہے. کیونکہ اس شاہراہ کے اوپر آ گیا. آپ کو پتہ ہے شاہراہ جب ایک مین روڈ ہوتا ہے پھر یہ گلی کوچوں کی ضرورت نہیں رہتی. اب یہاں سپیڈ کچھ اور طرح کی ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جو بڑے روڈ ہوتے ہیں، بڑی شاہراہیں ہوتی ہیں، اس پہ سپیڈ کیسے ہوتی ہے، گلی کوچے میں سپیڈ کیسے ہوتی ہے، جہاں پہ کہیں پہ ٹھیا لگا ہوا ہے، کہیں پہ گڑا ہے، کہیں پہ مثال کے طور پہ کوئی اور ایسی چیز پڑی ہوئی ہے، رکاوٹ ہے، وہاں پہ سپیڈ کیسے ہوتی ہے انسان کی. اور اگر انسان ایک مین شاہراہ کے اوپر آ جائے گاڑی لے کر، اب اس کی سپیڈ کیسے ہوتی ہے. ظہور در حقیقت انسانی سعادتوں کے رشد کے لیے شاہراہ کا نام ہے. انسان جب ادھر آئے گا، اس شاہراہ کے لیے تمام انبیاء نے محنتیں کی ہے. انبیاء نے جو رشد دیا انسانوں کو، کبھی ایک زمانے کے اندر انہیں آپ دیکھیں کہ نمرودیت سے نکالا، ایک زمانے کے اندر فرعونیت سے نکالا، ایک زمانے کے اندر آپ دیکھتے ہیں سفیانیت سے نکالا، یزیدیت سے نکالا. اسی طریقے سے آپ آج ہیں مختلف زمانوں کے اندر ائمہ نے جو کچھ کیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں عصر غیبت کے اندر جو ہماری ایک بڑی ذمہ داری ہے، انسان کو مغربی تہذیب جو فقط کسی چند ملکوں کی تہذیب نہیں ہے بلکہ زمین کے اوپر وہ جو شجرہ خبیثہ ہے اس کی پیش رفتہ ترین، آرگنائز ترین جو سیولائزیشن کی صورت میں تصویر ہے، اس کا نام اس وقت لبرل ڈیموکریسی ہے. لبرل ڈیموکریسی، کلیش آف سیولائزیشن. جو ہنٹنگٹون نے جو کتاب لکھی، ایک تھنک ٹینک ہے، اسٹریٹجسٹ ہے، کہ اس نے اس کے اندر کہا کہ 3-4 تہذیبیں ہیں جن کا آخر الزمان کے اندر فیوچرولوجی کے حساب سے جن کے اندر کلیش ہوگا. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کلیش کو اس نے 4 طرح کے اسکول آف تھاٹ بیان کیے. ایک طرف اس نے چائنا کو، ایک چائنا تہذیب کنفوسزم پہ مشتمل، اس کو اس نے پیش کیا کہ ایک ابھرتی تہذیب یہ ہوگی. دوسری طرف اس نے جو ہے یہاں پر لبرل ڈیموکریسی جو ہے، مغرب کی جو تہذیب ہے، جو اس وقت امریکہ جس کی قیادت کر رہا ہے اور اس کی پشت پناہی پہ یہ ساری مغرب کی تہذیب کھڑی ہے، اس کو ایک طرف قرار دیا. اور تیسری تہذیب جو ہے ہمارے پاس، جو آرتھوڈوکس عیسائیت ہے اس وقت رشیا کے اندر، یہ تیسری تہذیب قرار دیا کہ یہ کھڑی ہوگی. اور تصادم جو شروع ہونا ہے، جو آپس میں ایک جیسے کہتے ہیں ایک تقابل اور تہذیب کو آگے بڑھانے کی جو کوششیں ہونی ہیں، وہ یہ 3 تہذیبیں قرار دی. اور چوتھی تہذیب اس نے جو قرار دی وہ اسلامی تہذیب ہے. یعنی ان 4 کو آپس میں قرار دیا کہ اب جو آخر الزمان کے اندر تصادم ہونا ہے اور ہر ایک کوشش کر رہا ہے، سیکیورٹی کا میدان، ڈیفنس کا میدان، ہیلتھ کا میدان، کنسٹرکشن کا میدان، ایجوکیشن کا میدان، اکانومی کا میدان،
یہ جو جتنے میدانوں کے اندر جو آخر الزمان کے اندر جن تہذیبوں کے اندر جنگ شروع ہونی ہے وہ یہ 4 جنگیں ہیں، 4 یہ تہذیبیں ہیں۔ ان تہذیبوں میں یہ تو بات اس نے کی، اب ہم آتے ہیں اس کو ایک اور پیرائے میں دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک تقسیم کی ضرورت ہے ان 4 تہذیبوں کے اندر۔ ہمارے پاس اس وقت جو یہ جو 4 ملک آپس میں رقیب کے طور پر 4 تہذیبیں، معذرت 4 تہذیبیں جو رقیب کے طور پہ پیش کی گئی ہیں، ان تہذیبوں کو 2 پہلوؤں سے پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ان میں سے کون سی تہذیبیں ایسی ہیں جن کی آئیڈیالوجی آخرکار ایک جگہ ایک ہی ہے، اور ان کی آپس میں دشمنی آئیڈیالوجی کی وجہ سے ہے، اور کون سی ان کے درمیان ایسی تہذیبیں ہیں جن کے درمیان دشمنی اسٹریٹجک بنیاد پہ ہے، نہ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر۔ مثلا امریکہ اس وقت رشیا کا دشمن یا چائنا کا دشمن آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں ہے، اسٹریٹجک بنیادوں پہ دشمن ہے۔ حکمت عملیاں ایسی ہیں کہ ان حکمت عملیوں کی بنیاد پہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس وقت جو ہے چائنا بھی اس کے لیے تھریٹ ہے ایک طرف، اور رشیا بھی تھریٹ ہے، لیکن بعض کا کیا کرتا ہے جب دشمنی کو پیش کرتا ہے تو دنیا میں کہہ دیتا ہے کہ میرے لیے ایک طرف کوریا بھی دشمن ہے، میرے لیے ایک طرف چائنا دشمن ہے، ایک طرف رشیا دشمن ہے، اور انہی میں ایک ایران دشمن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ آئیڈیالوجیکل بنیاد کے اوپر ہے، آئیڈیالوجی کی بنیاد زیادہ اساسی ہوتی ہے، زیادہ اصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کلیش آف سیولائزیشنز ہیں، تہذیبوں کا تصادم، تہذیبوں کے تصادم کے اندر یہ 3 تہذیبیں، چاہے اس وقت لبرل ڈیموکریسی جس کو امریکہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے، یا اس طرف آپ آ جائیں رشیا اور ادھر آپ آ جائیں چائنا، ان تینوں کی اگر آئیڈیالوجی کو اگر آپ جا کے دیکھیں تو تینوں کے اندر چیزیں کامن ہیں، فرق نہیں ہے۔ لہذا یہ جو کلیش آف سیولائزیشن کو اس انداز میں پیش کیا گیا، یہ کلیش آف سیولائزیشن ان 3 ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک بنیاد پہ ہے، اور ان تینوں کا اگر یہاں اسلامی جمہوریہ کے ساتھ کہ جو اس وقت ظہور کی زمینہ سازی کے لیے اس وقت قیادت کی سطح پہ کھڑا ہے، اس کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے۔ لہٰذا آپ نے جو ظہور کی طرف بڑھنا ہے، ایک ہمارے لیے جو ایک بنیادی معیار اس آخر الزمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے اور ایک حجت قائم کی ہے، وہ یہ انقلاب اسلامی ہے۔ ہماری بات ایران نہیں ہو رہی، ہماری بات انقلاب اسلامی کے اوپر ہو رہی ہے، ایرانیت پہ بات نہیں ہو رہی کہ کسی کو شاید بدہضمی بھی ہو جائے کہ بھائی یہ کیا کہنا شروع کر دیا ہے۔ ایرانیت پہ نہیں بات ہو رہی ہے، ہماری اسلامی انقلاب پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم آ کے بات کریں اگر رسول اللہ مثال کے طور پہ مبعوث ہوئے ہیں کہ جزیرت العرب میں جو اسلام آ رہا ہے، جزیرت العرب پہ اسلام کا آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب عربیت کی بات ہو رہی ہے، اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ایک حجت قرار دی ظہور کی طرف جانے کے لیے، اللہ نے 43 سالہ ایک اسلامی نظام کا ماڈل قائم کیا ہے زمین کے اوپر، اور اس کو اب ہمارے لیے ایک حجت کی صورت میں قرار دیا ہے۔ اب ہمارے لیے یہ حجت ہے، ہمیں جو ایک پرکھنی ہے چیز اگر ہم عصر ظہور کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس انقلاب کی نسبت ہم کہاں کھڑے ہیں، اس وقت اس ولی کے فرمودات کی نسبت، اور اس ولی نے جو نقشہ جو در حقیقت تحریک انبیاء، تحریک ائمہ کا جو آج نقشہ آگے لے کے جانا ہے ظہور کی طرف، اس کی نسبت ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ظہور کا جو یہ مرحلہ ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس کے بارے میں انبیاء نے حسرت کی ہے۔ میں چند مثالیں پچھلی نشستوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء نے کیسی کیسی حسرتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ موقع نصیب کرے کہ ہم اس زمانے میں قرار پائیں، اس کو دیکھ پائیں، حتیٰ بعض نے کہا اس زمانے میں نصرت کر پائیں۔ امام جعفر صادق، اگر ہم انبیاء کے بعد ائمہ کا زمانہ دیکھیں، امام جعفر صادق کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا، یعنی امام زمانہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی اگر میں اس زمانے کے اندر موجود ہوتا تو میں اپنی پوری زندگی اس امام کی خدمت میں گزار دیتا، یعنی نصرت میں گزار دیتا۔ اس ظہور کی نسبت
انبیاء کی بھی آرزو رہی ہے، ائمہ علیہ السلام کی بھی آرزو رہی ہے۔ ظہور میں ہونا کیا ہے؟ عرض کیا ہے کہ ظہور میں ایک جو اصلی ترین کام ہونا ہے وہ اقامہ قسط ہے، اور اس اقامہ قسط کے لیے الہی حاکمیت کی زمینہ سازی ضروری ہے، یہ میدان فراہم کرنا ضروری ہے۔ اس میدان کے فراہم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو امتحان کا میدان رکھا ہے ہمارے لیے اور عرصہ رکھا ہے، وہ یہ غیبت کا عرصہ ہے۔ غیبت کے عرصے میں کرنا کیا ہے؟ غیبت کے عرصے میں اسی چیز کی تیاری کرنی ہے کہ الہی حاکمیت کہ جس کے نتیجے میں اقامہ قسط ہونا ہے، اس کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے۔ بس یہ جو نظریہ ہے کہ امام نے آنا ہے اور آ کے امام ٹھیک کر دیں گے، اس ٹائم ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور امام کے آنے سے پہلے کوئی بھی حکومت کھڑی ہوگی تو وہ یہ ہوگی اور وہ ہوگی، جس انداز میں دین کی جو کج فہمی ہے، یعنی تاریخ کی نسبت بھی ہماری دینداری میں کجی پائی جاتی ہے، اور روایات کے فہم کے اعتبار سے بھی ہمارے اندر کجی پائی جاتی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ ایک دین کو اس کی ہر چیز کی اپنی جگہ پر ہونے کے ذریعے سے ایک پورے پیک کی صورت میں نہیں لیں گے تو کنفیوژن ایجاد ہوگی۔ ابھی مثال کے طور پہ کیا کرتے ہیں، احادیث لے کے آ جاتے ہیں ایسی کر کے کہ بھائی دیکھو، یہ دیکھو حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کوئی بھی قیام ہوگا تو یہ باطل ہے، یہ فلاں ہے، تو خوب یہ جو اسلامی حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں خوب یہ بھی فلاں ہے، خوب جب یہ فلاں ہے تو پھر سیاست بھی فلاں ہے۔ دیکھا کیسے حربے استعمال ہو رہے ہیں اس وقت۔ ظہور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس زمین کو اپنے الہی نور سے بھر دے گا، کیونکہ اس وقت اس نور کا مجسم نمونہ اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے امام کو قرار دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام کا شاگرد ہے امام جعفر صادق کا مفصل بن عمر، امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ اشرقت الارض بنور ربہا، کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے رب کے نور سے بھر دے گا، ہر طرف چمک پڑے گی، ہر طرف نور ہوگا۔ خوب نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیکن نور سے ہمارے ذہنوں میں لائٹ نہ آنا شروع ہو جائے۔ نور لائٹ کو نہیں کہتے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، اصطلاحیں قرآنی استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے مصداق وہ ڈھونڈتے ہیں جو ہمارے اپنے ذہنوں میں موجود ہے۔ نور یعنی ایک ایسی کیفیت، ایک ایسی حالت کہ جس کے نتیجے میں اب کوئی ظلمت نہیں ہے، اب کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اب کوئی سرگردانی نہیں ہے۔ سوال کرتا ہے کہ اس نور سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر امام فرماتے ہیں اس نور سے مراد کہ یہ جو زمین کا بنور ربہا، کہ یہاں پر جو زمین کے رب کی بات کی گئی کہ زمین کے رب کے نور سے یہ زمین جو ہے پوری نورانی ہو جائے گی، یہاں پر زمین کے رب سے مراد امام ہے، امام یہاں مراد ہے۔ کلمہ رب عربی زبان کے اندر اس کے چند معنی ہیں۔ عربی زبان کے اندر تربیت کا کلمہ اسی سے نکلا ہے۔ تربیت ایک طرح سے آپ جب لیتے ہیں تربیت جو ایک معنی لیتے ہیں، البتہ تربیت کا اصل کلمہ ہی اس معنی میں نہیں ہم کہہ سکتے۔ پرورش، رب کا کلمہ ایک بار استعمال ہوتا ہے ذات الہی کی نسبت کہ وہاں پر وہی ربوبیت کا معنی مراد ہے، اور اس کے علاوہ جو ربوبیت کا کلمہ ہے یہ پرورش دہندہ کی نسبت استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد المطلب سے سوال کیا جاتا ہے، وہ آتا ہے بادشاہ اور آتا ہے مثال کے طور پہ جو کعبہ کو گرانے کی طرف آ رہا ہے، اور ایک درمیان میں جو غارت گریاں کرتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ اونٹوں کا ایک لشکر ہے، یعنی اونٹ ہیں چند کہ جو حضرت عبد المطلب کے ہیں، اور وہ رستے میں جو ہے اس کی فوج چرا لیتی ہے اور لے آتی ہے۔ جب پتہ چل رہا ہے عبد المطلب کو، تو حضرت عبد المطلب جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو وہ جب کئی سوال کرتا ہے تو حضرت عبد المطلب کیا کہتے ہیں وہاں پہ، انا رب الابل وللبیت رب، انا رب الابل، کہ میں اس وقت ان کا سردار اور ان کا جیسے آپ کہتے ہیں پرورش دہندہ ہوں، یہ میرا مال ہے، اس وقت میں ان کا رب ہوں، ان اونٹوں کا رب ہوں۔ یہاں پر عربی زبان کے اندر کلمہ رب ایک سرپرستی کے معنی میں، ایک جسے کہتے ہیں نگہداری کرنے والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک حفاظت کرنے والے، ایک جو ایک چیز کو اپنے اس میں رکھتا ہے، یعنی اپنی
ماتحت جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے اس معنی میں شمار ہو رہی ہے۔ لہٰذا یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین کو نور سے بھرنا ہے اس زمین کا ایک رب قرار دیا۔ رب یعنی جس کے ذریعے سے زمین نے اپنی استعدادوں کو انسانوں کے لیے عیاں کرنا ہے، جس نے اس زمین کے اوپر آ کر اس کائنات میں موجود جتنی بھی توانائیاں اور صلاحیتیں ہیں بشر کے لیے بطور وسیلہ عبودیت کے استعمال ہونے کے لیے، جس نے آ کے ان کا میدان فراہم کرنا ہے، یہاں وہ مراد ہے زمین کے رب سے۔ بس یہاں پر جو بحث کلمہ رب استعمال ہوا ہے اس کو ہم اس ربوبیت کے معنی میں نہ لیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مفصل سوال کرتا ہے کہ جب اس امام کا ظہور ہوگا کہ جس کے نور سے زمین نورانی ہو جائے گی تو اس وقت کیسی حالت ہوگی ظہور کے وقت؟ امام نے ایک منظر جو یہاں پہ بیان فرمایا، دیکھیں یہ تعبیریں جو احادیث کے اندر استعمال ہوئی ہیں، ان تعبیروں کا ایک محوری جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے جو ہستی امام ہے، اس کائنات کی ہر چیز اس کے گرد ہے۔ اصل بحث اس کے اوپر ہے، لہذا تعبیروں کو اس زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر امامت وہ جو ولایت کی جو وضاحت اتنے نشستوں میں ہم نے کی، اگر وہ پہلو سامنے نہ رہے تو ممکن ہے ہم یہاں کوئی اور معنی لے بیٹھے۔ امام سے سوال جب کیا مفصل نے تو امام نے فرمایا کہ اس وقت لوگ سورج اور چاند سے بے نیاز ہو جائیں گے، روشنی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امام کا نور ہی ان کے لیے کافی قرار پائے گا۔ یعنی اب کنفیوژن نہیں ہے، اب شیطان اغوا نہیں کر سکتا۔ ظہور کے بعد کی بات ہو رہی ہے، جتنے امتحان بشر کے ہیں، ایک بڑا مرحلہ جو ابھی آخر زمان کے اندر ہمارا ہے وہ یہ غیبت کا مرحلہ ہے۔ اس نور کا کام ظلمتوں کو جھٹکنا ہے، کنفیوژنس کو دور کرنا ہے۔ نظام باطل جو آج اس وقت اتنے آراستہ صورت کے اندر ہے، اس کے چہروں سے نقاب اتارنی ہے۔ خوب نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ نور کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب ایک روشنی، آپ اسے اگر مراد وہی لیں، روشنی کا کام کیا ہوتا ہے؟ حقیقتیں عیاں کرنا، حقیقتیں سامنے لانا۔ بہت ساری چیزیں جو حقیقتیں ہیں لیکن آج ہمارے سامنے پوشیدہ ہیں، آج ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ ظہور در حقیقت اس مرحلے کا نام ہے کہ جس میں انسان اس کائنات اور خود انسان اپنے وجود کی کائنات کے اندر بہت ساری حقیقتیں جو انسان میں پوشیدہ ہیں ان کی جانب متوجہ ہوگا۔ اس نور نے آ کے یہ کام کرنا ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ جو باہر جہان ہے یہ جہان اصغر ہے، اصل جہان انسان کے وجود کے اندر ہے۔ انسان کا جو ایک بہت بڑا گمشدہ پہلو ہے جو عصر ظہور کے اندر اس سے تاریکیاں جھٹکیں گی اور یہ پہلو مزید نمایاں ہوگا، انسان کے اندر موجود لامتناہی خصلتیں ہیں، لامتناہی ظرفیتیں اور استعدادیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے وجود میں قرار دی ہیں۔ کیونکہ انسان اسی امام کے ذیل میں، اسی امام کے جو زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتم اور کامل ترین نمونہ ہے، اسی کی ایک جھلک زمین کے اوپر مومن ہے، مومن جھلک ہے اس امام کی۔ لہٰذا یہ چیزیں شکوفہ ہوں گی ظہور کے مرحلے کے اندر، اور انبیاء کی یہ آرزو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس عرصے کو دکھائے۔ اور ایک اور جو اہم چیز یہاں پر، کیونکہ ظہور جیسا کہ عرض کیا ہے کہ ظہور اسلامی تاریخ کا چوتھا اہم موڑ ہے، لہٰذا موڑ کی کل وضاحت کی تھی کہ جس سے پہلے اور بعد والی حالت دو الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے عرض کیا تھا کل کی نشست میں کہ کربلا، عاشورہ تیسرا الہی اسلامی تاریخ کا موڑ ہے۔ اس سے پہلے اسلام ایک مردہ حالت کے اندر تھا، عاشور کے نتیجے میں اسلام کو زندگی ملی ہے۔ ظہور اسلامی تاریخ کا وہ مرحلہ ہے جس سے پہلے اس انسان اور انسانیت اور دین ایک مردہ حالت کے اندر ہے، اور اس ظہور کے نتیجے میں اب دین کو ایک نئی حیات ملنی ہے۔ بشر کی استعدادوں کے جو لامتناہی ہونے کا بالقوہ پہلو ہے، یعنی ایک استعداد موجود ہے لیکن اپنے اوج کی طرف نہیں آ سکی، پروان نہیں چڑھ سکی،
نظام کفر کی ظلمتوں کی وجہ سے، وہ اقتصاد کے میدان کا ہو، سیاست کے میدان کا ہو، تعلیم کے میدان کا ہو، یہ جتنے بھی میدان ہیں، اب ان رکاوٹوں کے ہٹنے کے نتیجے میں انسان کی یہ توانائیاں اور استعدادیں جو ہیں اب اس مقام پہ پہنچیں گی۔ یہ جو اب روایات میں ہم سنتے ہیں نا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت امام کی آواز ہر انسان سن سکے گا، ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ مثال کے طور پہ آج کل کی یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ویڈیو کالز کر لیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید اس سے مراد کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ نہ، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو اس وقت جس طرف یہ ٹیکنالوجی جا رہی ہے، دیکھیں یہ ٹیکنالوجی خود انسان کے وجود کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لامحدودیتیں رکھی ہیں، انسان کے وجود کا مجرد پہلو جس میں زمان و مکان کی کوئی جگہ نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، انسان کا وہ لامتناہی پہلو متجلی ہوگا۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس وقت کان سے مراد یہ کان ہے، یہ ظاہری کان اس وقت سنیں گے؟ اس وقت انسان کے وجود کی جو مختلف استعدادیں ہیں جب وہ شکوفہ ہوں گی، ہمیں کیا لگتا ہے اس وقت جو حقیقی انسان ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہ لائیو کالیں چاہیے ہوں گی اور یہ کوریج چاہیے ہوگی۔ ابھی ہم کیونکہ ٹیکنالوجی زدہ ہیں، ابھی ہم کون ہیں؟ ہم ٹیکنالوجی زدہ لوگ ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اس وقت جب امام زمانہ نے آنا ہے تو اس وقت جو ہے شاید یہ ان چیزوں کے ذریعے کہیں پہنچنا ہے۔ ظاہر ہے خود باختہ دیندار، خود باختہ دینداری اور دین کی تہذیبی شناخت کے نہ ہونے اور اس کے اندر انسان کے وجود کے اندر جو لامتناہی توانائیاں ہیں جن کا نظام مادیت اور مادہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے بارے میں ہم نے آج تک ظاہر دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، ہمیں تو یہی دکھایا گیا ہے۔ ابھی آپ جیسے عرفا کے بارے میں سنتے ہیں، سوال یہ ہے عرفا کس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے طے و العرض کرتے ہیں؟ بتائیں اس وقت کون سی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں انسان طے و العرض کر سکے؟ طے العرض لائیو کوریج کو نہیں کہتے، طے العرض اس کو نہیں کہتے کہ ایک وقت میں یہاں سے وہاں تک کال ہو جائے۔ یہ جو چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بالآخر ایک عصر میں آ رہی ہیں کیونکہ انسان کو اس فہم کی ضرورت ہے، اس فہم کے لیے یہ چند نمونے ہیں کہ اگر ان کو دیکھ لو تو اس کا فہم تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس وقت انسان اتنے رشد کر چکے ہوں گے کہ زمان و مکان اس کے لیے درمیان میں رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک طرف کا امام کا نمائندہ جو ہے وہ دوسری طرف کے امام کے نمائندے کے ساتھ متصل ہوگا، اور یہ اتصال کس طرح کا ہوگا؟ ولایت تو ابھی متجلی نہیں ہوئی ہے، ولایت کی جو کامل تجلی ہے وہ عصر ظہور کے اندر ہے۔ کہ ولایت کہتے کس کو ہیں؟ ولایت امام کس طرح، امام ایک ہب کے طور پہ ہے کہ جس سے ہر چیز متصل ہے، اور اس کنیکشن کے نتیجے میں کیا منتقل ہو رہا ہے، یہ تو ہونا ہی عصر ظہور کے اندر ہے۔ اصل میں ایک اس کی جھلک ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ جھلک ہے ایک، وگرنہ اس وقت کیونکہ دیکھیں ظہور کے نتیجے میں انسان کے وجود کے اصلی پہلو، وہ نفخہ الہی کہ جس کو قرآن نے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی خلقت کے بارے میں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ کے اس نفخے اور اس روح پھونکنے کا جو اثر ہے اور اس کے نتیجے میں جو شاہکار تیار ہوا ہے، اس شاہکار کی اصلی تجلی ہونی عصر ظہور کے اندر ہے۔ لہذا نہ چلے جائیں ہم اس طرف کہ جب بھی ہم ظہور کی ایسی روایات کو بیان کرنا شروع کریں ان چیزوں کو تو فوراً ہمارے ذہنوں کے اندر کیونکہ ٹیکنالوجی زدہ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید امام نے جب آنا ہے تو امام نے اس وقت آ کے شاید یہ جو ماڈرنزم کی بنیاد پر، انڈسٹریل انقلاب کی بنیاد پر جو کچھ ہوا ہے، شاید امام نے آ کے اس کے ذریعے سے کچھ کرنا ہے۔ یہ ذرا بات تھوڑی ہضم کرنا مشکل ہے، ممکن ہے ابھی بعض لوگوں کو یہ میری گفتگو کے اس پہلو کو سنتے ہوئے قدامت پرستی کی بو آ رہی ہو، سوچ رہے ہوں کہ شاید یہ عجیب بات کر رہے ہیں، شاید ان کے ذہن میں کسی امام نے گھوڑے پہ آنا ہے اور وہ تلوار لے کے آئیں گے، اور شاید وہ جیسے ایک کلاسیکل جنگیں تھی شاید ان کی بات کر رہی ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت انسان کی زندگی میں بہت کچھ جو انسان سے مربوط اس وقت موجود ہے، یہ مظاہر ہیں در حقیقت اسلامی تہذیب اور تمدن کے، الہی تمدن کے، یہ دن بدن اس کی خدمت میں جا رہے ہیں، یہ اس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی ہمیں زمانہ ظہور کی جو جنگ ہے نا،
اس کا فہم ایک الگ فہم ہے. ہماری مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی ہم کہاں رہ رہے ہیں. نہایت بہترین تعبیر ہے، اور میں اس پہ گزارش کروں گا کہ اس بحث کو آپ لوگ آگے بڑھائیں. بعد کی نشستوں میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مجھے آپ نے کو یاد دلایا، ہم اس بحث کو مزید الگ سے کھولیں گے. وہ کیا ہے کہ اس وقت پتہ ہے ہماری حالت کیا ہے؟ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم کہاں ہیں اس وقت؟ ہم سب کہاں ہیں؟ یہ جو 3-4 ارب انسان زمین کے اوپر ہیں، کہاں ہیں ہم اس وقت؟ ہم اس وقت ماڈرنزم کے رحم کے اندر ہیں. اس وقت ہم کہاں پہ ہیں؟ یہ تعبیر ہے. اس وقت نہایت بنیادی ایک دین شناس شخصیت گزری ہے علامہ سید منیر کے نام پہ. بہت اہم شخصیت ہے. ایران کے اندر اسلامی جو آئین ہے اور قانون ہے، قانون اساسی، اس کے بنیادی ڈیزائن کرنے والوں میں سے یہ ایک شخصیت گزری ہے. بہت سارے جو ہمارے انقلابی طبقے کے لوگ بھی ہیں، ان میں سے بہت سارے آیت اللہ بہشتی کا نام جانتے ہیں، آیت اللہ شہید مطہری کا نام جانتے ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی کا نام جانتے ہیں، اور اس طرح سے چند اہم نام جو اسلامی جو ہمارے پاس تھیوریسینز انقلاب کے حوالے سے جو شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ان چند ناموں کو جانتے ہیں. ایک نہایت اہم نام علامہ سید منیر ہے رحمت اللہ علیہ. بہت بنیادی شخصیت. ہم یہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور کے لیے ہم اس رحم کے اندر بیٹھ کر کچھ کر پائیں گے. یعنی نظام سارا یہی رہے. غور کریں، ماڈرنزم، غور کریں، ماڈرنزم سے مراد ہمارے ذہنوں میں اس وقت جو چیزیں آتی ہیں، تجدد اور جدیت سے ہمارے ذہنوں میں جو تصویر ابھی موجود ہے وہ کیسی ہے، اور جو ہم یہاں پہ بحث کر رہے ہیں وہ کون سی ہے؟ دیکھیں، اس وقت مغربی تہذیب، لبرل ڈیموکریسی اس وقت ایک پورے رحم کا نام ہے. اس رحم کے اندر اس وقت یہ بشریت جکڑی ہوئی ہے. اس شکم میں اس وقت یہ بشریت موجود ہے. اس شکم میں ہوتے ہوئے اگر ہم ہجرت کی بات نہیں کرتے، اگر ہم ہجرت کے الہی سنت کی طرف نہیں آتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل جب امام زمانہ نے بھی آنا ہے تو اسی ماڈرنزم کے اندر ہی کچھ ہونا ہے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب الہی نقشہ اللہ نے دے کر بھیجا، اور اس کا یہ جو آخری مرحلہ ہے ظہور کا، یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا جیسے انبیاء اپنے زمانوں کے اندر جو معاشرے کے اندر ہدایت کا کام کر رہے تھے، جس کو قرآن نے فرمایا یخرجونہم من الظلمات الی النور، یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کے آنا ہے. تو اس نور اور ظلمت سے کیا مراد ہے؟ مجھے آپ بتائیں. جب بچہ ایک شکم مادر کے اندر ہوتا ہے تو وہاں پر ظلمت نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے وہاں پر. اس وقت آپ لیں، یہ جو ماڈرنزم کی بنیاد پہ کھڑی ایک لبرل تہذیب ہے جو اس وقت انسانی حیات کے تمام میدانوں میں رچ بس چکی ہے، اور کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ اس سے نکل کر بھی کچھ ہو سکتا ہے. کیا اس کو ایک خروج نہیں چاہیے؟ کیا یہ ظلمت نہیں ہے؟ ظلمت کی تعریف کیا ہے؟ سوال، ظلمت کی تعریف کیا ہے؟ کیا آج کی بشریت رستہ کھو نہیں چکی؟ کیا آج کی بشریت کا اپنے حقیقی معبود کے ساتھ جو رابطہ ہے عبودیت کا، اس وقت وہ ایجاد ہو چکا ہے؟ علامہ سید منیر رحمت اللہ علیہ کے بقول، جب تک ہم اس لبرل تہذیب کے شکم میں جب تک ہم موجود ہیں، اس شکم میں ہوتے ہوئے اگر کوئی کہے اللہم عجل لولیک الفرج، کہیں نہیں سنا جائے گا. نکلنا ہوگا یہاں سے. ایک خروج کی ضرورت ہے. جس امت نے بشریت کے کاروان کو ظہور کے مرحلے تک لے کے آنا ہے، اس امت کی ایک اصلی خصوصیت کیا ہونی چاہیے؟ سنت ہجرت. یہ کون لوگ ہوں؟ قرآن کے بقول وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کہ نظام کفر جو ہے اس کی کسی بھی چیز کی اتباع نہ کی جائے. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ جو قرآن مجید نے کہا ہے. آج آپ دیکھیں اس وقت واقعہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ہم یہ سارا کچھ چھوڑ سکتے ہیں، مثلا کچھ سوچ سکتا ہے، ابھی کچھ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اس تعلیمی نظام کے مقابلے میں آپ کسی تعلیمی نظام کے لیے کوشش کریں؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟ کچھ سوچ سکتا ہے
کہ بشر کے اقتصادی مسائل کے حل کے لیے اس سودی نظام جو آج نہایت چارمنگ کے ساتھ اس وقت بشر کی زندگی میں موجود ہے، اس سے ہٹ کر ایک پورا اقتصادی نظام کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ سوچنے والے کتنے ہیں؟ پہلے تو سوچنے والے، ہاں، جو کہیں کہ واقعا ہو سکتا ہے، ایمان لے آئیں۔ وہ جو اللہ کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو آمنو، ایمان والے ہو۔ اتنا آسان نہیں ہے ایمان۔ آج لبرل، یاد رکھیں آپ، تہذیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ تہذیب، ظہور کے ساتھ تہذیب کو آپ اس بات کو جوڑیں۔ تہذیب یوں نہیں ہوتی کہ آپ کے زندگی کے کسی ایک پہلو کی نسبت آپ کی رہنمائی کرے۔ تہذیب در حقیقت ایک ایسا مین انٹرنس ہے کہ جہاں سے داخل ہونے کے بعد یوں نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں یہاں سے فقط ٹیکنالوجی اٹھاؤں گا لیکن کلچر نہیں لوں گا یہاں سے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ کہیں کہ میں فقط ایجوکیشن کے نام پہ ڈگری یہاں سے لوں گا کیونکہ کل مجھے نوکری کرنی ہے، لیکن ایجوکیشن میں جو کچھ ویلیوز موجود ہیں ان کا مجھ پہ اثر نہیں ہے۔ کیسے اثر نہیں ہے آپ پہ؟ کیسے اثر نہیں ہے؟ اللہ سے زیادہ ہم زیرہ کو چالاک نکلے جب قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کسی بھی چیز میں پیروی نہیں کرنی، کہ اس کو ہم اپنی جو حوزوی زبان ہے اس کے اندر اس قاعدے کو کہا جاتا ہے قاعدہ نفی سبیل۔ قاعدہ نفی سبیل کہ اب کسی صورت میں بھی کسی بھی میدان کے اندر اتباع کی اجازت نہیں ہے۔ ظہور تک ایسے نہیں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں جو ظہور بیٹھا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سارا سسٹم یہی رہے گا، چیزیں ایسی رہیں گی، اور پتہ نہیں کچھ ایسا ہوگا کہ جیسے ہوتا ہے نا، رات کو سوئیں صبح پتہ چلا اوہ ظہور ہو گیا ہے۔ ظہور ہو گیا ایک دم۔ اور اسی لیے ہم اسی انتظار میں کہ خدایا ہمیں کوئی ایسی نیند دے کہ جس نیند کے بعد جب آنکھ کھلے تو امام تشریف لا چکے ہوں۔ آنکھ مچولی منائی ہوئی ہم نے امام کے ساتھ۔ جب تک بشریت لبرل ڈیموکریسی کے اس پیک کے اندر ہے اس وقت تک کوئی امید نہیں ہے ظہور کی، کوئی امید نہیں ہے۔ انسانوں کو تیار ہونا ہے ایک ہجرت کے لیے، کیونکہ اللہ نے اب جو ہے اس آخری دین کے ذریعے سے کہ جس کی زحمتیں، یہ رسول اللہ نے جو صعوبتیں برداشت کی، اس کے بعد ائمہ نے جو سختیاں برداشت کی، اور اس کا ایک اہم مرحلہ عاشور، اب اللہ نے توحید کو زمین پہ مجسم کرنا ہے۔ زمین پہ مجسم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو اس وقت جس امت کی ضرورت ہے امام کی نصرت کے لیے، یہ وہ امت ہو جو قاعدہ نفی سبیل کی پیروکار ہو۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ۔ امام کا ظہور اس ماڈرنزم کے پیک کے اندر نہیں ہونا اس معنی میں کہ ہم یہ سمجھے جو کچھ یہی ابھی موجود ہے امام تشریف لے آئیں گے، ہاں اس میں سے کچھ چیزیں گندی ہیں ان کو ذرا نکال کے سائڈ پہ رکھ دیں گے، کچھ تھوڑی بہت اچھی ہیں تو ان سے استفادہ کر لیں گے۔ اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ مغربی تہذیب ایک پورا پیک ہے، پورا پیک ہے۔ شیطان نے جو ایک اغوا کیا ہے مغربی تہذیب کی نسبت انسانوں کو، وہ یہ ہے کہ ہمیں چند ایسی چیزیں بنیادی ضروریات کے نام پر کہ جن سے انسان ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسے انداز میں ان کو ڈیزائن کیا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے نہیں میں تو فقط شوربہ پی رہا ہوں، بوٹی میں نے نہیں کھائی ہے، قسم اٹھوا لے میں نے نہیں کھائی ہے۔ یہ جو مغربی تہذیب کا حرام مرغہ ہے اس کی نسبت انسانوں کے اندر یہ احساس کہ نہیں جی میں تو فقط یہاں سے شوربہ پی رہا ہوں، میں یہ آپ دیکھ لیں، بے شک چیک کر لیں، میں نے نہیں بوٹی کھائی ہے، میں تو فقط یہاں سے ڈگری لینا چاہ رہا ہوں، میں تو فقط یہاں سے چاہ رہا ہوں کہ میری سیونگ بس یہاں اس طرح سے رہے، بس مجھے اس سے غرض ہے، ہاں مجھے اس کے باقی چیزوں سے غرض نہیں ہے، مجھے کیا لگے کہ فاسٹ فوڈ کس کلچر کی طرف لے کے جا رہی ہے، میں تو فقط جا کے پیزا کھایا ہے۔ مغربی تہذیب پورا پیک ہے۔ جب ٹیکنالوجی انسان کی زندگی میں آئی ہمیں یہ لگا کہ فی الحال یہ ایک ٹی وی ہے جو انسان کے یہ جو رہائش کی زندگی ہے، انسان کی جو گھر ہے، اس گھر کے اندر فقط ایک کونے میں صوفہ اور فریج اور اس طرح کی جو چیزیں پڑی ہیں، کل یہ ٹی وی فقط انسان کی زندگی میں ایک ضرورت ہے جو ایسے ایک جگہ پڑی رہے گی۔ وہ ہم نے یوں سوچا تھا۔ پہلے یہ تھا کہ انسان کا رابطہ ایسے تھا کہ ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک چیز تھی ٹیکنالوجی کے نام پہ ٹی وی، کہ جس کو انسان فقط دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوا؟ ایک سٹیپ اوپر، اب یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ کمپیوٹر ایجاد ہوئے، اب آپ ان پٹ آؤٹ پٹ کا سلسلہ ایجاد ہوا۔ اب کیا ہوا؟ ایک سٹیپ جب آپ اوپر آئے ہیں تو اب آپ کا فقط رابطہ یوں نہیں ہے
کہ وہ کچھ دکھائے اور آپ بیٹھ کے دیکھیں، نہیں، اب آپ جو ایک جگہ پہ ایک چیز پڑی تھی، آپ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سے دیکھ رہے تھے، اب آپ کے درمیان فاصلے ختم ہوئے، قربت ایجاد ہوئی، نزدیک ہوئے، غور کریں، نزدیک ہوئے۔ اس نزدیکی کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اب آپ سکون سے بیٹھ کے قریب بیٹھ کے نہیں دیکھ رہے، اب آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اس کے کی بورڈ پہ لے گئے، اب یہ کمپیوٹر ہے۔ پھر کیا ہوا، رابطہ اور آگے بڑھا، اور فقط اب ان پٹ اور آؤٹ پٹ کا رابطہ نہیں ہے، اب اس کے اندر کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ اب آپ اس کے نتیجے میں آپ کال کر سکتے ہیں، آپ رابطے کر سکتے ہیں، اب انٹرنیٹ آ رہا ہے، اور اس کے بعد ہوتے ہوتے کیا ہوا کہ اب یہ انسان فقط یہاں سکرین کے اس طرف بیٹھ کے دیکھ نہیں رہا، اس طرف بیٹھ کے دیکھ نہیں رہا، اور یہاں سے ان پٹ آؤٹ پٹ کا پروسیس نہیں طے ہو رہا، بلکہ اب یہ انسان اس ایکچوئل سپیس سے غائب ہوتا جا رہا ہے اور ورچوئل میں گھستا جا رہا ہے، ورچوئل میں گھستا جا رہا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ خالی ٹیکنالوجی نہیں ہے آج کہ کوئی یہ کہے کہ شاید ہم قدامت پرست ہیں کہ ہم یہ بات کریں کہ آج بھی گدے پہ سوار ہو اور آپ جہاز پہ سفر نہ کریں۔ مسئلے کو ٹیکنالوجی کی حد تک نہ لیں، مسئلے کو ٹیکنالوجی کو تہذیب کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، تہذیب کے اندر دیکھیں نتیجہ کیا نکلا کہ یہ انسان جو ایک وقت ایک فاصلے پہ بیٹھا تھا، یہ قربت ایجاد ہوئی، قربت کے نتیجے میں رابطہ ایجاد ہوا، اور یہ رابطہ اتنا آگے بڑھا کہ آج انسان ایکچوئل سے غائب ہو گیا ہے، ورچوئل میں چلا گیا ہے، اور ورچوئل میں کتنا آگے چلا گیا ہے کہ آج سیکنڈ لائف ہے، سیکنڈ لائف، باقاعدہ طور پہ اب اس کے اوپر موویز بن چکی ہیں، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز کتنی بن چکی ہیں، بالخصوص ویسٹ کے اندر اس وقت کئی ایسے افراد جو تہذیبی اعتبار سے انسانیت کے لیے بہت بڑا تھریٹ سمجھ رہے ہیں، اس وقت ویسٹ کے اندر بھی کئی افراد موجود ہیں جنہوں نے ان مسائل کو اٹھایا ہے کہ بھائی اس وقت کدھر جا رہے ہو، کیا ہونے جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک ہمارے پاس فرد ہے، میں یہ ریفرنس کے طور پہ آپ کو اس پہلو سے کہہ رہا ہوں، اگر بعد میں فرصت ملے تو اس بندے کی کتابوں کو آپ دیکھیں، بالخصوص آپ میں سے وہ جو انگلش اچھی جانتے ہیں، یہ اردو میں تو میں نے یہ کتاب نہیں دیکھی، یہ انگلش میں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ فارسی میں ہے، ٹیکنوپولی کے نام پہ، اس کی چند کتابیں ہیں، ایک نہیں ہے، اس کی چند کتابیں ہیں، نیل پوسٹ مین اس کا نام ہے، مغربی ایک لکھاری ہے، اور اتفاقاً ویسٹ میں جو ٹیکنالوجی کا انقلاب ہے اور اس کے نتیجے میں بشر اس وقت کن دردوں میں گرفتار ہے، اس کو اس نے کافی اچھے انداز میں کھولا ہے۔ ٹیکنوپولی اس کی ایک کتاب ہے، اور کئی اس کی کتابیں ہیں، چند ایک کتابیں ہیں جو اس نے ٹیکنالوجی سے متعلق اس نے لکھی ہیں، اس کو اگر فرصت ملے تو میں گزارش کروں گا کم از کم اس کی کتابوں کو فرصت ملے تو تھوڑا بہت اس کو دیکھیں، مطالعہ کریں اس کا، کہ ٹیکنالوجی کو ایک تہذیب کے پیک کے اندر آپ چیک کریں۔ مسئلہ خالی موبائل نہیں ہے، مسئلہ انٹرنیٹ نہیں ہے فقط، مسئلہ یہ چند آپ کے پاس روابط کی چیزیں نہیں ہیں، پوری تہذیب کے پیک کے اندر اس کی جگہ کو دیکھیں کہ دشمن نے کہاں رکھا ہے۔ لہذا ظہور کی طرف آنے کے لیے انسان کو لبرل ڈیموکریسی کی تہذیب کے اس رحم سے باہر آنا پڑے گا، اس رحم سے باہر نہیں آئے گا تو کبھی بھی اس نور کی طرف نہیں آ سکتا کہ جس نور کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے زمین کو بھر دے گا۔ مغربی تہذیب جو کہ ایک پورا پیک ہے، اس وقت ظلمت کا اتم ترین مصداق ہے، مصداق ہے اس کا کام ہے۔ یہ بہت بہت ایک ظریف اور لطیف تعبیر ہے یہ علامہ سید منیر کی، اور اس کے بعد اس سلسلے کو آج جو شخصیات اسی بحث کو ایک ڈسکورس میں تبدیل کر رہی ہیں اور بڑھا رہی ہیں کہ ماڈرنزم کے رحم کے اندر اگر آپ چاہیں کہ اسلامی نظام کھڑا کر سکے، ممکن نہیں ہے، ہجرت چاہیے، خروج چاہیے، یہاں پہ خروج چاہیے، یہاں ایک ہجرت چاہیے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی اگر آپ آئیں اور ظہور کو ان پہلوؤں سے اگر آپ دیکھیں جو ابھی ہم نے تہذیب کی سطح پہ بحث کی ہے، غیبت سمجھ رہے ہیں غیبت کیا ہے؟ اب غیبت کا آج یہ مفہوم اس پہلو سے دیکھیں، ہمارا ایک اصلی ترین امتحان اس وقت اس میدان کے اندر ہے، ہمارے پاس کتنے افراد ہیں مصمم کہ جو واقعا سب سے پہلے اس سطح پہ اس المیے کو سمجھیں اور اس المیے
کہ سمجھنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں. گفتگو تک نہ رہیں خالی، تھوڑی دیر کے لیے ایموشنل نہ ہو جائیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں نے بھی کچھ کرنا ہے. ابھی سمجھ رہے ہیں امام کو کون سے ناصر چاہیے؟ امام کو کون سے ناصر چاہیے؟ امام کو وہ ناصر چاہیے جنہوں نے مغربی تہذیب، جو کہ اس وقت ایک پورا پیک ہے، شیطان نے آج تک مختلف ادوار کے اندر جو کچھ کیا ہے، اس وقت وہ اس مغربی تہذیب کے ذریعے سے پورے اوج کے اوپر ہے. امام کو ناصر چاہیے، امام کو وہ چاہیے جو ایک تہذیب کے مقابلے میں تہذیب کی سطح کی پلاننگ کرنے والے لوگ. تہذیب کی سطح کی پلاننگ ایک اور چیز ہے. آج یہ نصرت چاہیے امام کو. اب سمجھ آ رہی ہے 313 کدھر ہیں جو ہم بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں؟ ابھی اتنے ہو گئے ہوں گے، ابھی اتنے ہو گئے ہوں گے. بتائیں یہ کدھر ہیں اس وقت؟ کتنے میدان ہیں؟ میں نے اس دن آپ کی خدمت میں گنوائے ہیں. 1400 نظامات ہیں کہ جو ایک تہذیب کو چاہیے. سپر، مائکرو، میکرو اور نینو لیول پر جو سسٹمز ہیں، 1400 نظامات ہیں جو ایک تہذیب کو کھڑا ہونے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، کہ جن میں سے 144 سپر سسٹمز ہیں، بیس سسٹمز ہیں، بنیادی نظامات ہیں، جن میں سے ایک نظام سیاست ہے، جن میں سے ایک نظام تعلیم ہے. ہمیں آج اس پہلو سے دیکھنا ہوگا. ظہور دیکھیں نا، اب جب آپ ظہور کو اسلامی تہذیب کے ایک پورے پیک کے اندر ایک جگہ پہ دیکھتے ہیں تو دیکھیں کیسا نظر آ رہا ہے. اب ظہور، یہ ظہور کون سا ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ ظہور کتنا بیان ہوا ہے ہمارے ہاں؟ اس ظہور کی سختیاں کتنی بیان ہوئی ہیں ہمارے ہاں اس پہلو سے کہ بھائی آپ نے ایک ایسی تہذیب کہ جو اس وقت انسانی زندگی کے تمام میدانوں کے اوپر مسلط ہو چکی ہے، آپ نے اس تہذیب سے انسانوں کو ہجرت دلانی ہے، اس تہذیب سے نکالنا ہے. وہ پلاننگ نہیں چاہیے یہاں پر شارٹ ٹائم پلاننگ، مڈ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹائم پلاننگ نہیں چاہیے. یہاں مغز نہیں چاہیے، باہر سے نہیں آئیں گے. ہم میں سے ہر فرد کو نا ان بحثوں کے اندر یہ دیکھنا ہے میں کہاں کھڑا ہوں. مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں تو ظاہر ہے ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم پہ کئی حجتیں تمام کی ہیں. میں اس وقت طالب علم ہونے کے ناطے یہ دیکھوں کہ میں اس میں کہاں پہ ہوں. ناصر کی خصلت یہ نہیں ہوتی کہ اپنے لیے کم ترین ذمہ داری چنیں، بس میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، جس کے علاوہ مجھ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. ایسے کئی تھے تاریخ کے اندر، جائیں انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ائمہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کتنے تھے ایسے جو اس کے لیے تیار تھے کہ مولا اگر آپ یہیں بیٹھے رہیں تو ہم آپ کی صبح و شام زیارت کریں گے. ایسے تاریخ میں بہت سارے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مولا آپ یہ کریں کہ آپ کربلا کی طرف نہ جائیں، آپ یہاں سے جو ہے نا آگے ایک لنک روڈ نکلتا ہے یمن کی طرف، آپ ادھر چلے جائیں، تشریف لے جائیں. امام کو نقشہ سمجھانا ہے. ہاں امام کو نقشہ سمجھانا ہے. جو امام پہلے دن سے شفاف کہہ رہا ہے فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، مذاق تھوڑا ہے، اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا. جو بھی کل اللہ کی راہ میں خون بہا سکتا ہے، جس کو بھی لقائے پروردگار کی آرزو ہے، فَلْيَرْحَلْ مَعَنَا، بسم اللہ. اب ایسے امام کو آپ لائنیں دینا شروع کر دو اور امام کو یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے نا یہ لنک روڈ یہاں سے نکلتا ہے یمن کی طرف، آپ ادھر تشریف لے جائیں. اگر ادھر نہیں جاتے ہیں تو یہاں سے آگے کچھ اس طرف پہاڑ ہیں، آپ ان میں سے کسی جگہ چھپ جائیں. ہاں مسئلہ اس وقت امام کا جسمانی وجود کی حفاظت ہے. یہ کون سی سطح کی دینداری ہے؟ ہم بھی آپ کیا کریں آج؟ بس ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی میں تو نصرت کے لیے تیار ہوں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. معذرت میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے ان کاموں کے لیے، نہ اتنا میرے پاس سرمایہ ہے، نہ میں یہ کر سکتا ہوں، نہ میں وہ کر سکتا ہوں. اپاہج انسانوں کو کوئی نہیں لے کے چلتا ساتھ، یہ ذہن میں رہے. اپاہج دیندار، اپاہج دینداری. ابھی جو ہمارے پاس دین موجود ہے نا، اس دین کا ایک اصلی کام یہ تھا بقول علامہ اقبال کے کہ جو تعلیم تجھے چاہیے اس تعلیم کے اندر کیا ہو کہ ایک سادہ سے پرندے کے اندر جو ہے وہ عقاب کی روح اس کے اندر. آج ہم میں سے ہر بندہ ایڈجسٹ ہونے کے چکر میں ہے کہ بس کہیں نہ کہیں چیزیں ایڈجسٹ ہو جائیں، الحمدللہ ساری چیزیں آرام سے چلتی رہیں. انبیاء تو ایسے نہیں ہیں. دیکھ لیں آپ اپنے لیے بھی درد ساری یاد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی درد ساری یاد کرتے ہیں. حضرت ابراہیم دیکھ لیں آپ، حضرت موسیٰ، نہ ایک دن سکون سے بیٹھے، نہ کسی کو بیٹھنے دیا. ہم میں سے ہر بندے کو
جب اپنی نصرت کے میدان میں ذمہ داریاں اگر ڈھونڈنی ہیں تو ان کے ڈھونڈنے کے لیے تہذیب کے نقشے میں دیکھو آپ کہاں کھڑے ہو. سرچ کریں نا تہذیب کا نقشہ. ہاں، اپنی عقل اور فطرت کے ذریعے سے تہذیب کا نقشہ سرچ کریں اپنے وجود کے اندر. یہ گوگل میپ پہ نہیں ملے گا نقشہ، یہ عقل اور فطرت کے میپ پہ ملے گا. یہاں پہ آؤ، سرچ کرو اس نقشے کو. کہاں پہ کھڑے ہو اس وقت؟ کتنے ڈسٹنس پہ ہو؟ کتنا فاصلہ ہے اس وقت؟ کیسے پہنچو گے؟ پھر اس کے مطابق دیکھو کہ ابھی آپ کے پاس زاد راہ کتنا ہے. ہاں، زاد راہ کتنا ہے ابھی. ہم کیا کرتے ہیں، ادھر ہم دعائیں کرتے ہیں امام زمانہ کے ظہور کی، اور جب نصرت کی بات آتی ہے تو ہم اپنے لیے اتنے سیانے ہیں، ہم اپنے لیے اتنے زیرک و دانا ہیں کہ سب سے کم ترین درجے کی ذمہ داری اپنے کندھے پہ لینا چاہتے ہیں. جبکہ امام کو نصرت کے لیے کون چاہیے؟ ہاں، ہلال بن نافع. جائیں سرچ کریں ہلال بن نافع، حبیب ابن مظاہر. ظاہراً ہلال بن نافع کے بارے میں ہے کہ کربلا کے اندر یہ نہایت سن رسیدہ صحابی ہے امام کا، کہ جب باری آتی ہے اس کی تو یہ کہتا ہے کہ 3 پٹیاں مجھے چاہیے کہ جن کے ذریعے سے میں جو ہے اپنے آپ کو تیار کروں اور اس کے بعد میں لشکر کی طرف جاؤں. یہ 3 پٹیاں کس لیے مانگی اس بوڑھے نے؟ ہاں، چاہتا تو کوفے میں بیٹھ کے اور کسی بھی اسلامی سرزمین پہ بیٹھ کے کھانس کھانس کے چلا جاتا اور خالی صبح کے ٹائم پہ نماز پڑھنے، دوپہر مسجد، شام مسجد، تسبیح اور ختم. یہ ہلال بن نافع کہاں آ گیا ہے؟ جوان ہے، جسم جوان ہے، توانائیاں اس سطح پہ رکھتا ہے جسمانی طور پر. کون سی چیز اٹھا کے ہلال بن نافع، جس کے جسم پہ لرزہ طاری ہے، پاؤں پہ کپ کپی ہے، بھویں اتنی جھک چکی ہیں کہ آنکھوں سے اگر بھویں اوپر آ جائیں تو آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا. یہ ہلال بن نافع نصرت امام کے لیے آ گیا. 3 پٹیوں کے ذریعے کیا کیا اس نے؟ کہا ایک کے ذریعے سے مجھے، کیونکہ میری کمر خمیدہ ہو چکی ہے، کمر خمیدہ ہے، اتنا بوڑھا تھا، کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک اس پٹی کے ذریعے سے، اس کپڑے کے ذریعے سے میں اپنی کمر کو کس کے باندھ سکوں، تاکہ دشمن یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی کی فوج کے اندر کوئی بوڑھے ہیں. اور کریں آپ کہ جب انسان نصرت کے لیے تیار ہوتا ہے، امام کے نقشے کا فہم حاصل کر کے یہاں بوڑھا بھی جوان ہو جاتا ہے. ہاں، اور دوسری پٹی کہا کہ میرے پاؤں کو اس گھوڑے کے ساتھ اس طرح سے کر کے باندھو کہ میں اگر کہیں پر لشکر کے ساتھ اس لڑائی میں، مبارزے کے اندر جو ہے کہیں پر مجھے کوئی ضرب لگے، کہیں پہ کوئی چوٹ لگے، تو ایسے نہ ہو کہ میں یکدم گر نہ جاؤں، آخری سانس تک میں دشمن کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن کے رہوں. اور تیسری پٹی کے ذریعے کہا کہ میری یہ بھویں جو جھک چکی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، چاہتا ہوں کہ ان کو باندھوں، ان کو ماتھے کے ساتھ اس طرح کر کے باندھوں کہ میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھ سکوں. نصرت کے لیے یہ چاہیے. وہ نہیں چاہیے کہ بس ٹھیک ہے جی ہم ماشاءاللہ سال بعد خمس دے دیتے ہیں، خمس میں سے کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، ایک تو امام کی نصرت ہم نے یہ کر دی، تھوڑا بہت صدقہ بھی نکال کے دے دیتے ہیں امام کی صحت و سلامتی کے لیے، اور الحمدللہ سال کے اندر یہ مناسبتیں ہیں جس میں ہم یہ 4 پروگرام کروا لیتے ہیں، اور بس ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اور بھی ہو جاتا ہے. الحمدللہ جی اعلیٰ صاحب، اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، ہم امام کی نصرت کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. بقول فارسی زبانوں کے دست شمع در نہ کنے. ہاں، اتنے سے کام چل جائے گا. وہ بھی آخری امام، وہ بھی آخری امام کہ جس امام کے زمانے میں الہی توحیدی نظام کے قیام کو دیکھنے کی آرزو انبیاء نے کی ہیں. انبیاء منتظر ہیں کہ اس امام کے ذریعے سے توحید کے نظام کو دیکھ سکیں. اس امام کو اتنے سست ناصر چاہیے. ابھی سمجھ آ رہی ہے کہ امیر المومنین جو اس زمانے کے اندر نہج البلاغہ بھری پڑی ہے، نہج البلاغہ اگر آپ تقسیم کریں موضوعات کے اعتبار سے، نہج البلاغہ کا کتنا بڑا حصہ امام کا اپنے ہی ماننے والوں سے خطاب کے حوالے سے ہے. کہہ رہے ہیں میں تمہیں سردیوں میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو ابھی یہ مسئلہ ہے، جب گرمیوں میں بلاتا ہوں تو تم کہتے ہو فصلیں پکی ہیں، کبھی کہتے ہو پیچھے گھر میں کوئی نہیں ہے، کبھی کہتے ہو یہاں بڑا کوئی نہیں ہے، کبھی کہتے ہو یہ مسئلہ، کبھی کہتے ہو وہ مسئلہ. ظہور تہذیب کی سطح کی ایک ضرورت کا نام ہے. لہٰذا اس کے اندر جس سطح کی نصرت چاہیے، اس کے لیے سب سے پہلے وہ انسان چاہیے کہ جو اس
शैतानी तहजीब के पूरे नक्शे को सुपर सिस्टम्स के सतह पर, माइक्रो सिस्टम्स की सतह पर, मैक्रो सिस्टम्स की सतह पर, नैनो सिस्टम्स की सतह पर समझ सके। सबसे पहले ज़हूर में ये चाहिए, ज़हूर में इस सतह के लोग चाहिए जो सिस्टम, जो एक सिविलाइजेशन की सतह पर आके सबसे पहले फहम हासिल करें इस चीज का, और उसके बाद ये फकत समझने वाले ना हो, अब इनके अंदर मुदीरियत की भी इसी सतह की सलाहियत मौजूद हो। देखें, इमाम के ये जो 313 नासिरीन है, ये फकत इमाम के हमारे ज़हनों में ये है कि शायद ये कोई है ना, इनके हाथों में टेक्नोलॉजी होगी, पता नहीं ये होगा वो होगा, और शायद ऐसे करके आगे जा रहे होंगे। जैसे हमारे ज़हनों में भी जंग है ना मौजूदा, हमारे ज़हनों में ऐसी जंग है इमाम के ज़माने की। ये लोग इस सतह के होंगे, ये ऑलराउंडर होंगे, ये तहजीब की सतह की पेचीदगियों को भी समझते हैं, नक्शों पे भी इनकी ग्रिप है, और उसके मुताबिक उसी सतह के मुदीर हैं, उसी सतह के कायद और रहबर और लीडर हैं। इनको क़यादत करना भी आता है उसी सतह के ऊपर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि असर ज़हूर के लिए जिस सतह की आमादगी की ज़रूरत है, हम अपनी हयात के इस ज़माने के अंदर उस एतबार से खुद को तैयार कर सकें। अल्लाह ताला हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।